دریافت فرمایا ہے کہ 13 مارچ جمعہ کی سوال و جواب، ارے بھئی یہ مؤنث کہاں سے ہو گئی، جمعہ کے سوال و جواب والی نشست میں اچھا نشست آ گئی۔ 9 منٹ 2 سیکنڈ پر ایک کتاب حکمت خالدہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کتاب کو کہاں سے لیں یا کوئی آن لائن PDF ہو تو بتا دیجئے۔ یہ میرٹ قادر صاحب انڈیا سے آپ نے سوال پوچھا ہے۔ حکمت خالدہ فلسفے کی ایک مستقل شاخ ہے، یہ ہم نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پہ اس سے لوگ ناواقف ہیں، لیکن فلسفہ جن چیزوں کی تلقین کرتا ہے اور خاص طور پہ حکمت اور دانش کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسے وہ حکمت خالدہ بھی کہتے ہیں، اور ہم نے اس کی تعریف بھی بیان کر دی تھی۔ حکمت خالدہ کے سلسلے میں جناب عبدالقادر صاحب یہ ابو علی احمد بن محمد مسکوی، ابو علی احمد بن محمد مسکوی، جیسے سیب وائی، جیسے مسکوی، تو مسکوی کی کتاب ہے الحکمت الخالدہ، اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے جاویدان خرد، وہ جو ہمیشہ عقل کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بہت دلچسپ کتاب ہے، آپ سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ عبدالرحمن صاحب نے کیا۔ ہم اپنے یہاں جو لائبریری میں بک ہے اس کا ٹائٹل پیج اسی لیے اس کو کر کے لے آئے ہیں کہ آپ کو بتانے میں آسانی ہو۔ حکمت النحویہ مصر میں چھپی تھی 1952 میں، اور عدی پاشا قاہرہ کا ایک مکتبہ ہے۔ ہم جب آخری مرتبہ مصر گئے تھے تو ہم نے وہاں اب بھی دیکھی تھی کہ یہ کتاب وہاں ہے، تو الحکمت الخالدیہ سے اگر واقفیت حاصل کرنی ہو تو آپ اس سے پڑھ لیجئے۔ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کتنے تھے، یہ اس اختلاف کی بنیاد پہ شاید آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کا سوال اس کا رنگ ڈھنگ بتا رہا ہے کہ آپ بات پہنچانا چاہتے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک کہ انہوں نے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے جن کی ولادت میں 1.5 ماہ رہ گیا تھا، چند ہفتے رہ گئے تھے، انہیں شہید کر دیا تھا۔ بھیا بات یہ نہیں ہے، لمبی بحثیں تو اب کون کرے، لیکن بات اتنی سی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے جب پیدا ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ لاؤ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور اس کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے بڑا شوق تھا کہ میرے کسی بیٹے کے نام حرب ہو، جنگ، اور میں ابو الحرب اپنی کنیت رکھوں کہ جنگوں والا، جنگ والا، جنگجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام میں نے رکھا ہے حرب، تو آپ نے فرمایا نہیں حرب نام نہیں رکھا کرتے، آپ نے فرمایا اس کا نام ہے حسن، بہت اچھا، بہت سمجھدار۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھ سے فرمایا اس کا، میں نے کہا حسین، آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے۔ پھر اگلی جو بات ہے نا وہ ہمارے ہاں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح اور علم حدیث میں ان کا بڑا مقام ہے اور بہت بڑے امت کے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، ہم صرف ان کا ایک حوالہ دے دیتے ہیں، باقی آپ خود تلاش کر لیجئے۔ انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ میں بحث کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں قسم ثانی میں کون سے آتے ہیں، دوسرے، یعنی جو بچے تھے، اور اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ المحسن بتشدید السین، سین پہ شد ڈال کے اسے پڑھا جائے گا محسن، لوگ اسے محسن پڑھتے ہیں نا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے، محسن جو دوسروں پر احسان کرے، اور محسن وہ کم درجے کا ہے، یہ بہت بڑے درجے کا ہے۔
تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عبد المطلب، انہوں نے لکھا ہے کہ بن محسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب الہاشمی سبط النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ابن فتحون نے ابن عبد البر سے لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ اراہ مات صغیراً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کو دیکھا تھا اور یہ بہت کم عمری میں انتقال فرما گئے تھے۔ اور مسند احمد میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم من طریق ہانی ابن ہانی بیوی نے بھی اس کی گواہی دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں۔ یہ ام ہانی جو تھی نا، کیسے اس رشتے کو واضح کریں، ام ہانی صاحبزادی تھیں حضرت ابو طالب کی، تو ابو طالب کی بیٹی کا نام ام ہانی، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیر ہوئی۔ یہ ام ہانی جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ یہ رشتہ آپ کو دے دیں، تو حضرت ابو طالب نے یہ رشتہ نہیں دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت تعلق، بہت زیادہ ام ہانی سے تعلق تھا۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمی کے سر اڑا دیے جائیں اگرچہ وہ بیت اللہ کے پردے میں پناہ لیں۔ ان میں ام ہانی کے ایک دیور تھے، شوہر کے چھوٹے بھائی، تو ان میں سے شامل تھے جن کے نامزدگی کی گئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، وہ تو تلوار لے کے بھاگے کہ ارے ظالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قتل کا اس طرح ارشاد فرمایا۔ وہ بھاگا اور اس نے جا کر اپنی اس بھابھی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر اس دیور نے پناہ لی اور دروازہ زور سے مارا اور اندر چلے گئے۔ اور ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس نے جلدی جلدی مجھ سے کہا کہ میرے قتل کا حکم ہو گیا، میں نے کہا اس پلنگ کے نیچے گھس جا، تو پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ عنہ آ گئے، اور علی میرے بھائی نے کہا کہ کہاں ہے وہ، اسے تو قتل کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا؟ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھہر، چل میرے ساتھ، میں خود بات کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ میں پردے کے اس طرف کھڑی تھی، ہم لوگ اپنے گھر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہو کے غسل فرما رہے تھے پیچھے، تو آپ نے چادر یا جو چیز بھی تھی پہنی، اور ام ہانی جو ان کی کیا بنی بھئی، علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی، تو شوہر کی بہن ہوئی نا، تو کہتی ہیں کہ وہ انہوں نے دروازہ کھولا اور دروازے سے ہی بات شروع کر دی اور کہا رأیت ان علین، آپ نے غور فرما لیا ہے علی آپ کے داماد میرے دیور کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آواز آئی تو آپ نے فرمایا یہ ام ہانی تو نہیں؟ جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی میں نے کہا ام ہانی وہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے انہیں دیکھ کے، اور کمال ہے یہ نبوت کا، یہ ہے نبی کا دل۔ فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی، آج جس نے تو نے معاف کیا ہم نے بھی معاف، ام ہانی آج جس سے تو نے پناہ دی میں نے بھی پناہ۔ کئی بار فرمایا اجرنا من اجرت یا ام ہانی، جسے تو نے معاف کیا ہم نے بھی معاف کیا۔ تو پھر وہ باہر ہے، یہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، ان کے بیٹے آگے تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں آتا ہے کہ ان علی قال لما ولد الحسن سمیتہ حربن، علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا جنگجو۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو ما سمیتمو، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تو میں نے کہا حربن، جنگ پر، نہیں بل وہ حسن، یہ تو حسن ہے۔ فلما ولد حسین، اور جب حسین پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، فذکر مثلہ، پھر یہی قصہ پیش آیا، فرمایا نہیں حرب نہیں نام رکھتے بل وہ حسین، وہ تو حسین۔ فلما ولد الثالث، جب تیسرا بچہ ہوا تو قال مثلہ، پھر وہی بات ہوئی کہ آپ تشریف لائے،
اور آپ نے کہا مجھے دکھاؤ، اور پھر فرمایا بل ہوا محسن، تیسرے بچے کا نام بھی میں جنگ جو رکھنا کہلانا چاہتا تھا اپنے آپ کو، تو جنگ نام رکھنا ضروری تھا، تو فرمایا نہیں وہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ محسن ہیں۔ تو 3 نام ہو گئے۔ ثم قال، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہم باسماء ولد ہارون، میں نے اپنے تینوں نواسوں کے نام وہ چنے ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے چنے تھے، اور فرمایا ہارون کے پہلے بیٹے تھے شبر، دوسرے بیٹے تھے شبیر، اور تیسرے تھے مشبر۔ تو میں نے اسی سے ملتے جلتے نام اپنے تینوں نواسوں کے چنے ہیں۔ تو اس سے ہمارے نزدیک تو یہ پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا، پھر انتقال ہو گیا، اور یہ اس لیے یہ قصہ سارا ہمارے نزدیک ہے درست ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حملہ کیا اور یہ ہوا وہ، والعیاذ باللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خلا لیا تھا، جس کے بعد احتیاطاً تجدید نکاح ہوا۔ دیکھیے حادی صاحب، یہ جو آپ نے مسئلہ تحریر فرمایا اس کا خلاصہ جو بھی ہے، دیکھیں بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوا۔ یہ ہوتا ہے کہ بیوی اگر کہے کہ مجھے طلاق دے دو، تو شوہر بعض الفاظ ایسے ہیں جن کو کہے گا کہ تم خود لے لو، مثلا تو بیوی کہے گی میں نے ایک طلاق اپنے اوپر نافذ کی، وہ طلاق ہو جائے گی۔ یہ طلاق کے مسائل اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار جو اس میں ذرہ برابر تم نے فرق کیا، اور جو شخص اللہ کی حد کو توڑے گا فقط ظلم نفسہ، وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ طلاق کے مطالبے کے بعد شوہر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس سے طلاق نہیں واقع ہوتی، کہ ان الفاظ میں سے نہیں ہے جس سے خاتون کو طلاق ہو جائے۔ اگر شوہر نے آپ کے جواب میں یہ کہا ہے کہ صحیح ہے جاؤ، تو اس صورت میں شوہر کی نیت پہ جائے گا۔ جب تم نے کہا جاؤ صحیح ہے، اسے کہا نا مجھے طلاق دو، کہا جاؤ صحیح ہے، یہ طلاق پڑے گی اگر اس کی نیت ہوئی۔ اگر وہ قسم کھائے خدا کی کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، تو پھر یہ طلاق نہیں پڑے گی۔ یہ سارا مسئلہ شوہر کی نیت کا ہے، وہ جو مرضی کہے، وہ کہتا ہے نہیں تھی نیت طلاق کی، وہ جانے اللہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ نہیں ہوئی، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی اسے معاف فرما سکتا ہے، اور اللہ ہی غلط بیانی پہ اس کی قسم جب جھوٹی کھائے گا تو اسے پکڑ لے گا۔ والدین میں بچپن میں حفظ کرایا تھا جو بالکل یاد نہیں، اس کی فکر رہتی ہے۔ مومنہ صاحبہ جو والدین نے یاد کرایا تھا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے اس کی ذرا سی بات عرض کر دیتے ہیں کہ سنن ابی داؤد میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نیکیاں اور گناہ معراج میں مجھ پہ پیش کیے گئے، اور عزت علیہ ذنوب امتی، نیکیاں میں نے اپنی امت کی دیکھی، تو فرشتوں نے اس کی بھی نیکی لکھ لی تھی جس نے ایک تنکا مسجد سے اٹھایا اور میرے گھر کو صاف، اللہ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے اس نے باہر پھینک دیا، میں نے اس کی بھی نیکی دیکھی۔ اور فرمایا پھر میں نے گناہ دیکھے اپنی امت کے، فلم ارا ذنبا اعظم من سورۃ من القرآن، سب سے بڑا گناہ اس انسان کا تھا جس نے قرآن کے کسی حصے کو یاد کیا، او آیت، حتیٰ کہ ایک آیت کو یاد کیا، ثم نسیہا، پھر اپنی غفلت سے بھلا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہے عمر کے ساتھ بھول جاتا ہے، وہ کوئی نہیں، غفلت کی، بچپن میں کچھ حصہ یاد کر لیا تھا، اب پٹڑی پہ ہی نہیں چڑھتا، یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اسے چاہیے ان چیزوں کو بار بار پڑھے، دہرائے، تاکہ وہ اس گناہ سے بچے۔ دوسری صورت جو آسان ہے، مفسرین اور محدثین کہتے ہیں، اور فیض القدیر میں بھی اور ہمارے ہاں فتاوی عالمگیری جو ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ جب کوئی انسان قرآن کریم کو یاد کر لے پھر بھول جائے تو اس سے گناہ ہوگا۔ وتفسیر النسیان، بھولنے کی حد آخری یہ ہے کہ اللہ یمکنہ القراءۃ من المصحف، وہ دیکھ کے بھی قرآن نہ پڑھ سکے،
بچپن میں یاد کر لیا 10 صورتیں فرض کیجئے، پورا قرآن کو یاد کر لیا، اب 40-50 سال تک قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو وہ دیکھ کر پڑھنے سے بھی جاتا رہا، یہ ہے گناہ اس کا۔ اس لیے کم سے کم تلاوت جن بھی چیزوں کی ہے آہستہ آہستہ اگر وہ ناظرہ بھی پڑھ لے گا تو امید ہے انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہو۔ گروی کے طور پر مکان کا قبضہ حاصل کر کے اس میں رہائش اختیار کرنا یا کرائے پر دینا کیسا ہے؟ کسی سے سنا تھا کہ کرایہ نامہ لکھ بھی درست ہے، لکھت بھی درست ہے۔ دیکھیں گروی کے طور پر جو مکان لیا جاتا ہے نا، اس مکان میں گروی رکھا ہے کسی نے تو بلا عوض رہائش اختیار کرنا یا کرائے پر دے دینا یہ بالکل شرعاً درست نہیں ہے، اور وہ کرایہ خود لینا بالکل وہ سود ہے، جائز ہی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا یہ میرا مکان ہے، آپ رکھیے، مجھے 10 لاکھ قرض دے دیجیے۔ اب وہ 10 لاکھ قرض کے عوض میں اس سے مکان رکھ لیا گارنٹی کے طور پہ، اب یہ اس کو چڑھا دے کرائے پہ کہ ٹھیک ہے 10 لاکھ وہ دے گا میں واپس دے دوں گا، یہ دوسرے کے مکان پہ قبضہ کر کے ایک طرح کا یہ گروی رکھی ہوئی چیز کو خود استعمال کرنا اور گروی رہن میں رکھوائی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرنا یہ سود ہے اور یہ جائز نہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ رہن میں رکھے ہوئے مکان کا معروف کرایہ ادا کریں۔ مثلاً کوٹھی ہے، ایک آدمی کہتا ہے یار میری کوٹھی رکھ لو، 2 کروڑ دے دو، گروی ہو گیا نا۔ اب یہ وہاں دیکھے کہ گرد و پیش کی جتنی کوٹھیاں مکانات ہیں ان کا کرایہ کیا ہے، تو اس علاقے میں جو مکانات کا کرایہ ہے اس کے مطابق کرایہ مقرر کر کے خود رہے، اور قرض کی وجہ سے اس کرائے میں کمی نہیں آ سکتی۔ 7 والا 2 لاکھ کرایہ لیتا ہے، محلے میں 4 مکانات ہیں وہ 1.25 لاکھ لیتے ہیں، 6 مکانات ہیں وہ 2.25 لاکھ لیتے ہیں، تو عمومی طور پہ جو ہے تو اس کی وجہ سے قرض کی وجہ سے اس کرائے میں کمی نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پیسے دیے ہوئے ہیں نا، اور اس رقم سے جو اب کرائے کی ہے اس کے پاس ہے، یہ کرائے کی رقم ادا کرے گا نا، تو یہ اس سے بجلی گیس وغیرہ جو سرکاری مندرجات ہیں ان کو ادا کر سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنا کپڑا اور کھانا دونوں چیزیں اس سے الگ رکھے۔ کپڑا اس لیے کہ کپڑا خالص حلال کا ہونا چاہیے، اس نے نماز پڑھنی، اور کھانا اس لیے کہ کھانا بھی 100% حلال ہونا چاہیے۔ یہ فرض ہے باپ کے ذمے کہ اپنی اولاد کو حلال کا کھانا کھلائے۔ اچھا جناب، یہ جناب والا UK سے شبیر صاحب ہیں، بہت آپ نے طویل سوال تحریر فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ احادیث میں فجر اور عصر کی نمازوں کی فضیلت باقی نمازوں کی نسبت بیان کی گئی ہے، تو مولوی صاحب حدیث کی تفسیر بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عصر اور فجر ضرور پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں سب نمازوں کے متعلق، ظہر بھی ایسے ہی ہے، مغرب بھی ایسے ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض میں عصر اور ظہر پہ یقیناً زور دیا ہے، عصر اور فجر پہ، ان 2 نمازوں کو کہا ہے کہ بہت زیادہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نمازیں کوئی کم درجے کی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو شخص فجر پڑھتا رہا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر پڑھتا ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹھنڈی نمازیں جو آدمی پابندی سے پڑھتا رہا وہ جنت میں جائے گا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فجر اور عصر پڑھتا رہا، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ، اس کا تو گھر بار کاروبار سب برباد ہو گیا اگر اس نے عصر کی نماز چھوڑ دی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عشاء اور فجر کی نماز نہ چھوڑنا، یہ صرف منافق ہیں جو عشاء اور فجر میں نہیں آتے،
اور اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اندھیرے کی یہ دو نمازیں عشاء اور فجر اپنے اندر کتنی طاقت رکھتی ہیں تو تمہیں گھٹنوں کے بل چل کے بھی اگر مسجد آنا ہوتا تو تم ضرور آتے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں پہ واقعی زور دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نمازیں کچھ کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے متعلق بھی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں، مغرب کے متعلق بھی بہت سی چیزیں فرمائیں۔ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور گھر خریدنے کے لیے بینک سے مارگیج سودی قرض لینا پڑتا ہے، کافی تفصیل سے جناب والا آپ نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اس کا سب سے تنویر صاحب اچھا حل یہ ہے کہ آپ اس وقت فون پہ رابطہ کر لیں، کیونکہ اس کا جواب تفصیل سے ہے نا، تو اتنا تھوڑا سا وقت جو ہے یہ کافی نہیں۔ ایک بندہ اکبر خان نے ٹیوب ویل کے لیے زمین دی اور اس کی نوکری بھی لگی ہے، ابھی تک ٹیوب ویل حکومت نے لگایا نہیں اور اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو کیا یہ تنخواہ اس کے لیے لینا جائز ہے؟ اگر وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، وقت دیتا ہے، تو بالکل حلال کی کمال کما رہا ہے۔ گورنمنٹ نے ٹیوب ویل دینا ہے نا، نہیں دیتی اب نہ دے، یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے شرعی حیثیت جو ہے، جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا تو اجرت اس کا مستحق اجرت کا ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کام لیتی ہے، لے، نہیں لیتی نہ لے، گورنمنٹ وہاں پہ مثلا بجلی پرووائڈ نہیں کرتی تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اس شخص کا مسئلہ نہیں، اس شخص کی کمائی بالکل جائز۔ یو کے سے شبیر صاحب، آپ نے دوسرا مسئلہ جو تحریر فرمایا انشورنس کمپنی سے پالیسی ہولڈرز کا، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس بات کو فون پہ بات کی جا سکتی ہے، یہ بہت مشکل ہے ایسے جواب دینا۔ عارف احمد صاحب، آپ نے نالندہ بہار سے سوال بھیجا ہے اور اس میں آپ نے بتایا ہے کہ مغل سرائے سے جنکشن جو ہے وہ آپ کے ہوم ٹاؤن تک لے جاتا ہے اور آپ اس میں اس طرح سے سفر کرتے ہیں، ٹکٹ آپ لیتے ہیں مغل سرائے سے جنکشن سے اور پٹنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایسے لکھا ہے جیسے اسلام آباد سے گجر خان اور سہاوا کا راستہ کوئی ہو، ہمیں کیا پتہ پٹنہ کیا ہے، پٹنہ کہاں پہ ہے، آپ کا جو گھر ہے کس گاؤں میں ہے، دونوں کے فاصلے میں کتنا فرق ہے، کتنے کا ٹکٹ ہے، یہ تفصیلات آپ لکھیں تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ملکی قانون آپ کا کیا کہتا ہے، انڈیا کے قانون میں ممکن ہے کوئی گنجائش ہو یا نہ ہو، پھر اس کے مطابق بات کریں گے۔ نالندہ سے عارف صاحب، علماء سے سنا ہے کہ حدیث میں ہے اس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا اس سے پوری زندگی روزے رکھے، یہ تو بھی عقلی مسئلہ بھی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت۔ اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں بلا شک و شبہ تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکی گناہ کو۔ لیکن کوئی نیکی جو اللہ نے قبول فرما لی ہو گناہ ختم نہیں کرتا، یہ غلط نظریہ ہے ہماری یہ عقیدے میں ہی نہیں۔ ایک پائی اس نے دی اللہ کی راہ میں، اللہ اس سے خوش ہوا، اس نے ساری زندگی شراب میں گزار دی، چاہے 100 بار بھی شراب پیے، وہ شراب اس کی ایک پائی والی نیکی کو کبھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جو قبول کیا نا، تو اللہ کو تو علم ہے نا کہ آئندہ کس کا کردار کیا ہو جائے گا، تو علیہ باللہ خدا قبول ہی نہ کرتا، اس نے اپنی رحمت سے ایک نیکی قبول کر لی ہے، اب وہ کیوں لوٹائے گا؟ اس لیے گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من عملک شیئا، کوئی بھی نیکی کا کام کرو تو اسے کم نہ سمجھنا، اس کی توہین نہ کرنا۔ بعض لوگوں کا بہت ہی غلبہ ہو جاتا ہے نا اپنے مٹانے کا، نہیں جی ہماری نماز، ہماری یہ چیز، شکر کرو یار اللہ نے سجدے، شکر کرو 2-4 منٹ اللہ کے حضور میں کھڑے۔ فرمایا لا تحقرن من عملک شیئا، اپنے کسی نیکی کے عمل کو کم نہ سمجھنا، تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ شوال کے 6 روزے ہو گئے نا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جگہ تشریف فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ 29 یا 30 تم رکھتے ہو رمضان کے، پھر یہ 6 رکھتے ہو تو یہ 35 36 ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ عشرۃ امثالیہا، ہم ہر آدمی کی نیکی کو 10 گنا بڑھائیں گے. تو 10 گنا ہوئے تو 350 360 ہو گئے. یہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شوال کے 6 روزے رکھ لیے فَكَأَنَّهُ صَامَ سَنَةً، اس شخص کا اجر اتنا ہی ہے جسے سال بھر روزے رکھتا رہا. اس حدیث کا حوالہ آپ فرما رہے ہیں بخاری شریف میں، دیکھ لیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حالات میں دیکھ لیں. ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. اور شوال کے 6 روزوں کا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باندھا. یہ سب کتابیں بھری ہوئی ہیں یاد. ایبٹ آباد سے خاتون فرماتی ہیں کہ قرآن کریم اگر بھول جائے، یہ آپ سے عرض کر دیا تھا. آج کل کا دور ایسا چل رہا ہے کہ جس سے کوئی بھی بات کرو کہتا ہے میرے سے زیادہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لگ بھی رہا ہوتا ہے بندہ معقول بات نہیں کر رہا. اگر آپ کی دانش میں وہ معقول بات نہیں کر رہا تو اس سے بات کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت کوئی چیز پیش آ جائے تو 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگ لے کہ اللہ یہ کام ہے، بندہ نہیں مل رہا، مہربانی کرے. اللہ یہ کام ہے، بندی نہیں مل رہی، رشتہ کرنا ہے، کوئی مہربانی فرما. ہنس رہی بس وہ سمجھتے ہیں نا ان کی عمر میرے جیسے آدمی کے تو لوگ ہنسیں گے، جوان کہے تو لوگ نہیں، آپ بھی ہنس سکتے ہیں. آپ کو کیا ہے؟ تو اس لیے سب سے اچھا حل یہ ہے. اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز کے ذریعے. بس بہترین حل ہے. آدمی 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے مانگ لے کہ اللہ یہ مشکل پیش آ گئی ہے، مہربان. اے رب غصہ بہت آتا ہے، بہت ہی میں نالائق ہو جاتا ہوں، اللہ مہربانی فرمائیں، اس کو کم کر، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 2 رکعتیں پڑھی. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں ام المومنین کے انتقال کی اطلاع پہ؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھے خالہ سے محبت تھی بہت زیادہ تو صبر تو کروں گا. اللہ نے کہا مدد مانگو نماز کے ذریعے، تو نماز بھی پڑھ لی کہ اللہ مجھے سکون دے، اللہ میری مدد ہو. اس لیے جب بھی غم کا غلبہ ہو جائے نا، دکھ کا غلبہ ہو جائے، ڈپریشن آ جائے، کوئی ایسی پرابلم آ جائے، ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھو اور تو اللہ اس مصیبت سے نکال دے. تو اس لیے یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. چاہتا ہوں کہ حج کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کریں اور پورے سفر کے دوران اس سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ ضرور دیکھ لیں، معلم الحجاج ہے اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. بہت فاصلات بھی تھے. سہارنپور کے مفتی تھے، اب تو ان کے انتقال کو بھی شاید 70-80 سال ہو گئے. معلم الحجاج. اور دوسرے جی مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ ہے. اور دوسرے کہتے ہوئے تو حیا آتی ہے، لیکن ہم نے ایک جگہ سارے حج اور عمرہ وغیرہ ریکارڈ کرا دیا تھا. اگر آپ چاہیں تو سن لیں، نہ سنیں تو اچھا ہے، اس سے زیادہ یہ کتاب میں اچھی چیزیں ہیں. اور حج قران کیجیے گا، سمجھے، سب سے اچھا حج وہی ہے قران. اسی لیے اس کی غلطی ڈبل ہو جاتی ہے، جرمانہ بھی اتنا ہی زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آخری حج تھا نا، یہ حج قران تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قران کا حج کیا. قران کا مطلب ہے جمع کرنا، عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام سے جمع کرنا. ہمارے حنفیوں کے نزدیک سب سے افضل قران ہے.
وہاں صاحب کو جمعے کے خطبے میں سنا، وہ فرما رہے تھے کہ مسجد نبوی بس ایک مسجد ہی تو ہے دوسری مسجد کی طرح۔ سن کر عجیب لگا کہ ہم چل کس طرف پڑے ہیں۔ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ بات کرتا، پوچھنا یہ تھا کہ بندہ اس طرح کی صورتحال میں کیا لائے عمل اختیار کرے۔ بندہ جہاں سے بھی دین کی گائیڈنس رہنمائی لے رہا ہے نا، ادھر رجوع کرے بس، ایک بات۔ دوسرے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس معاملے میں دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ رہنمائی کرو۔ یہ مسجد نبوی کا ان کا یہ کہنا کہ دوسری مساجد کی طرح ایک مسجد ہی تو ہے، یہ بھیا ہو سکتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر لو وہاں سے قبر مبارک منتقل کر دی جائے تو مسجد نبوی عام مساجد ہی کی طرح تو رہ جائے گی۔ اس مسجد کا جو بھی شرف ہے نا، اس مسجد کی جو بھی منزلت ہے، اس مسجد کی جو بھی بڑائی ہے، اور اس کی ایک نماز 50,000 تک پہنچ جانا ہے، اور اس مسجد نبوی میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہری سے تو ہے۔ وہ نہ ہو تو کیا ہے مسجد نبوی؟ پھر مسجد ہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے وہ شرف ہے اس مسجد کا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر وہاں پہ ہیں۔ انگلینڈ سے جناب والا آپ نے معاذ صاحب جو سوال بھیجا ہے نا، دیکھیں بچے، اصل چیز تقویٰ ہے۔ بس آپ کچھ لباس پہنتے ہیں، آپ کے کولیگز کچھ لباس پہنتے ہیں، اس فرق کو اپنے ذہن سے نکالیے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول چیز تقویٰ ہے۔ عین ممکن ہے جو آپ نے لکھا ہے آپ کے دوست تقویٰ میں آپ سے زیادہ، عین ممکن ہے آپ سے زیادہ ہوں۔ یہ چیزیں قیامت میں ساری کھل جائیں گی، اور یہ کفر اسلام کا فرق تھوڑا ہی ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں نہ لائیں۔ آپ سے ہو سکے تو اپنے فیلڈ میں ڈاکٹر بننے میں محنت کرنے میں ایک کسر باقی نہ چھوڑ، سمجھے؟ نفل پڑھنا چھوڑ دیں، اپنے فیلڈ میں آپ کو ماسٹر ہونا چاہیے تاکہ خلق خدا کو آپ سے آرام پہنچے، لوگوں کا آپ اچھا علاج کر سکیں، لوگوں کو آپ کی دوا سے اللہ کرے کہ شفا ملے۔ یہ دعا بھی ہے اور یہ ریئلائزیشن ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت، لوگوں کے کام آنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کا کام کرتا ہے اللہ خود اس کا بھی کام کر دیتا ہے، اور جو اپنے بھائی کو اچھا سلوک دیتا ہے خدا اس کے ساتھ بھی من کان فی حاجتہ، اور جو کسی کا گناہ غلطی چھپا دیتا ہے خدا اس کی غلطیاں بھی چھپا دیتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جو کسی مسلمان، کسی حتیٰ کہ انسان کا بھی ہے کہ انسان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے اللہ اس پہ مہربانی فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں خدا کا عذاب آ گیا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، خدا کا عذاب آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی در آئے، انہوں نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے انہیں عذاب دینے، خدا کا عذاب ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یجادلنا فی قوم لوط، وہ جو گناہ گار تھے نا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں، ان کی طرف سے مجھ سے جھگڑنے لگا، یجادلنا، ہم سے بحث کرنے لگا کہ اللہ چھوڑ دیں نہ عذاب دے، گناہ گار ہیں تیری بندے ہیں نا، معاف فرما دے، نہ کر اللہ یہ عذاب نہ بھیج۔ ان ابراہیم العلیم، ابراہیم بڑے نرم مزاج کے تھے، اواب، میری یاد میں آہیں بھرتے تھے، منیب، اس کا دل بہت نرم تھا۔ یہ ہیں پہلے اللہ نے تعریف کی، پھر کہا اس کے بعد کہا، ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ دو اس بات کو،
انہو قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، ہم نے کر دیا۔ وآتیہم عذاب غیر مردود، ہم نے ایسا عذاب بھیجا جب نہیں ٹالا جا سکتا۔ لیکن اس کی اس ادا کو نا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ نہ کریں، اللہ نہ عذاب دیں، ان کی تعریف کی ہے، ان کی تعریف فرمائی، یہ نہیں کہا کہ یہ فعل انہوں نے جو کہا تھا غلط، نہ، یہ نہیں اشارتاً بھی نہیں کہا کہ وہ مجھ سے عذاب کے ٹالنے کی جو درخواست کر رہے تھے، کوئی ایسی بات کچھ نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ تقویٰ کو ڈاکٹر صاحب سامنے رکھیے، کوئی کچھ کرتا ہے اس کے اپنے اعمال، خدا کیا کہا ہے حالی نے، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ۔